يا الله يا ربي يا الله يا الله يا الله. تقدیر کی تیسری قسم التقدیر العمری، انسانی عمر کی تقدیر کہ بندہ بدبخت ہوگا یا سعادت مند ہوگا، اس کا رزق اور اس کی موت، اس کا عمل اور جو اس کی زندگی میں واقعات ہوں گے، اس کی زندگی کے ایک ایک پل کا اندازہ، یہ اللہ تعالیٰ اس وقت فیصلہ کر دیتے ہیں۔ لوح محفوظ میں تو لکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب انسان 3 اندھیروں میں ہوتا ہے، رحم مادر میں، تو یہ اس وقت فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 104، اذا مر بالنطفة 42 لیلہ، جب 42 دن کا نطفہ ہوتا ہے، بعث اللہ الیہا ملکا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیج دیتے ہیں، فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها۔ اس فرشتے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے اس کی شکل و صورت بناؤ، اس کے کان، آنکھیں، اس کی جلد اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں بناؤ۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر فرشتہ پوچھتا ہے، یا رب اذکر ام انثی، بیٹا کہ بیٹی؟ فیقضی ربک ما شاء ویکتب الملک، اللہ جو فیصلہ کر دے، بیٹا ہو یا بیٹی، فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده، پھر فرشتہ ایک صحیفہ نکالتا ہے اپنے ہاتھ میں، فلا يزيد على امر ولا ينقص، جو اللہ نے کہہ دیا، فرما دیا، فیصلہ کر دیا، نہ اس سے کچھ زیادہ ہو سکتا ہے پھر نہ اس سے کم ہو سکتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفہ، تو میں سے ہر کوئی اس کی تخلیق کو رحم مادر میں جمع کیا جاتا ہے 40 دن، ثم یکون علقہ، پھر یہ نطفے سے علقہ خون کا مجموعہ بنتا ہے، مثل ذلك اسی طرح، ثم یکون مضغۃ مثل ذلك، پھر یہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیج دیتے ہیں، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اُكْتُبْ، 4 کلمات کا اسے حکم دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اُكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ، اس کا عمل بھی لکھو، اس کا رزق بھی لکھو، اس کی زندگی بھی لکھو، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، یہ بدبخت ہے، یہ سعادت مند ہے،
ثم ينفخ فيه الروح، روح ڈالنے سے پہلے یہ چاروں چیزیں لکھی جا چکی ہوتی ہیں، پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، ایک آدمی جنتیوں کے کام کرتا ہے، اس کی اور جنت میں صرف ایک ہاتھ باقی رہ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سبقت لے جاتا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تو جہنمیوں کے کام کرتا ہے۔ فَيَدْخُلُ النَّارِ، اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور کوئی شخص جہنمیوں کے کام کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، اس کی اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ باقی رہ جاتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، کتاب سبقت لے جاتی ہے۔ فیعمل بعمل اہل الجنہ، تو جنتیوں کے کام کرتا ہے۔ فیدخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح الجامع 106۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع 108، ان الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل اہل الجنہ، ایک آدمی لمبا عرصہ نیک کام کرتا ہے، ثم يختم له عمله بعمل اہل النار، لیکن جب اس کی زندگی کا خاتمہ ہونے لگتا ہے تو وہ جہنمیوں کے کام کرتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلِ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور ایک آدمی لمبا عرصہ جہنمیوں کے کام کرتا ہے، ثم يختم له عمله بعمل اہل الجنہ، اور پھر وہ جنتیوں کے کام کرتا ہے اور جنت چلا جاتا ہے۔ صحیح الجامع 108۔ اس لیے دوسری روایت میں جو صحیح الجامع کی 109 نمبر روایت ہے، آپ نے فرمایا، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار خاتمے کے ساتھ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا ہے روح پھونکنے سے پہلے، ایک روایت کے مطابق 40 دن کا جب ہوتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق 42 دن کا جب ہوتا ہے، 42 راتوں کا جب ہوتا ہے۔ اس لیے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان الرزق ليطلب العبد اکثر مما يطلبه اجله، صحیح الجامع 110، سلسلہ صحیحہ 950۔ انسان کی موت اس طرح بندے کو اتنا تلاش نہیں کرتی، دوڑتی بندے کی طرف، جتنا اللہ نے جو رزق لکھا ہے وہ اس کو تلاش کرتا ہے اور اس کی طرف دوڑتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، صحیح الجامع 130، ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ سے ڈر جاؤ،
وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت مانگنے میں حسن پیدا کرو، اچھا مطالبہ کرو۔ فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، کوئی جان اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک جو رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ رزق کھا نہیں لے گی۔ کوئی جان بھی اللہ رب العزت نے جو اس کے لیے رزق لکھا ہے اس کو مکمل جب تک نہیں کرے گی اسے موت نہیں آئے گی۔ وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، خواہ وہ رزق لیٹ ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن ملے گا ضرور، اور وہ بھی اللہ نے لکھا ہوگا کہ لیٹ ہوگا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور دوسری مرتبہ فرمایا مطالبہ اچھا کیا کرو۔ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ، حلال لے لیا کرو اور حرام کو چھوڑ دیا کرو۔ اللہ سے جب مانگنے بیٹھو شرمایا نہ کرو، یہ نہ سوچا کرو کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں ویسے ہی اللہ سے شفاعت کر رہا ہوں۔ اللہ کے سامنے ہونے نہ ہونے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے اندازے ہیں۔ اذا سأل احدكم فليكثر فإنه يسأل ربه، اللہ سے جب مانگو تو خوب سیر ہو کے مانگو، اپنے رب سے مانگ رہے ہو، لیکن حلال لے لیا کرو اور حرام چھوڑ دیا کرو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی تھی، لا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعصیت اللہ، اگر رزق لیٹ ہو گیا ہے، کچھ حالات نرم ہو گئے ہیں، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو پھر حرام کے راستے پہ چلا دو۔ ان تطلبوه بمعصیت اللہ، پھر اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر جلدی مل جائے گا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفس روح القدس فی روعی، اللہ تعالیٰ نے میری طرف القاء کیا، ان نفسا لن تخرج من الدنیا حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها، کوئی جان اس دنیا سے نہیں نکلے گی جب تک اپنی مدت پوری نہ کر لے اور جب تک اپنا رزق پورا نہ کھا لے۔ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، بس مطالبہ اچھا کیا کرو۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعصیت اللہ، رزق کا لیٹ ہونا تمہیں اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ تم اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اسے حاصل کرنے لگ جاؤ۔ فإن اللہ لا ينال ما عنده الا بطاعتی، اللہ کے پاس جو انعامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں تو اس وقت عطا کرتے ہیں جب اس کی اطاعت کی جائے۔ تو جبریل امین نے یہاں جو بات جو کی ہے اللہ کی طرف سے، اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اس کے 3 نکات انسان کے سامنے ہونے چاہیے، اور یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، اور امام بیہقی نے اس کو شعب الایمان میں نقل کیا اور طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے پاس پہنچے
اور آپ نے ایک غلام سے کہا کہ میرے گھوڑے کو پکڑو، میں نماز پڑھ لوں تو پھر میں واپس آ کے لے لوں گا۔ جاتے جاتے دل میں سوچ رہے ہیں کہ اس نے میری بات مانی ہے تو میں آ کے اس کو 2 درہم دوں گا انعام کے طور پہ۔ مسجد سے واپس آئے نماز پڑھ کے تو گھوڑا کھڑا تھا اور اس کی زین جو ہے وہ غلام نے لی اور وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، آرام سے گھوڑے کے کان سے پکڑا اور بازار لے گئے، دیکھا تو وہی زین وہاں پڑی ہوئی تھی جو چوری کر کے لے گیا۔ پوچھا کتنے کی دو گے؟ آخر 2 درہم کی اس سے خرید لی۔ پھر کہتے ہیں دیکھو میں نے بھی 2 درہم ہی دینے تھے اس کو جو اس کے لیے حلال تھے، اس نے لیے بھی 2 درہم ہیں لیکن حرام طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فیصلہ کر دیا ہے اس پر ایمان لانا اور حلال کے قریب ہوتے رہنا اور حرام سے بچنا، یہ تقدیر انسان کی جو عمری تقدیر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، اس کے بارے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، بہت ساری مائیں پریشان ہوتی ہیں، بچہ کچھ کھاتا نہیں، لکھا ہی نہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ لکھا ہوا ہو اور بچہ کھائے نا؟ اور بس اوقات مائیں اس بات پہ بھی پریشان ہوتی ہیں فلاں تو کھاتا ہی بہت ہے، بھی لکھوا کے آیا وہ۔ اس لیے کسی کو یہ طعنہ دینا کہ یہ تو کھاتا ہی بہت ہے، یہ تو بہت پیٹو بھائی ہے، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ اس نے کھانا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو رزق ایسا بندے کے لیے ہر چیز کے تیار کیا ہے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا ایک واسق باللہ ایک شخص گزرا ہے، بہت ظالم انسان تھا واسق باللہ۔ سیدنا امام احمد بن حنبل کو پاس کھڑے ہو کے کوڑے لگاتا تھا، جب تک وہ بے ہوش ہو کے گر نہیں جاتے تھے جاتا نہیں تھا۔ ظالم کی آنکھیں بہت بڑی تھیں اور اس نے اپنے محل کے سامنے 100 پردے لگائے ہوئے تھے، تو پردوں کو کھولتا چیرتا ہوا اپنے محل سے نکلتا تھا، کوئی وزیر اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتا نہیں تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ مر گیا تو 2 دن تک کوئی اس کے پاس نہ گیا، اس خوف سے کہ اندر سے نکل نہ آئے، لیکن وہ مر چکا تھا محل میں۔ جب اس بات کی اطلاع ملی تو جب گئے دیکھنے کے لیے وزراء، تو جب وہ جا کے کھڑے ہوئے تو اللہ کی طرف سے آزمائش اور عذاب، ایک چوہا ان کے سامنے ہی آیا اور اس نے بڑے ہی نارملی طریقے سے دونوں آنکھیں نکالی اور لے گیا۔ اتفاق سے اس کے بیٹے نے چنے کا دانہ اپنی نوز میں ڈال لیا۔ اب چنے کا دانہ اس وقت تو اطباء نے کوشش کی لیکن نہ نکلا۔ صبح کے وقت ایک نئے طبیب کو بلایا، اس نے نہ جانے کیا کیا، دھوپ میں بٹھایا اور سر کے ایک خاص حصے پہ اس نے معمولی سے پش کیا تو وہ نوز سے دانہ گرا۔ جو ہی وہ زمین پہ گرا تو ایک پرندہ چڑیا، وہ پرندہ اڑتا اڑتا جا رہا تھا، اس نے وہی غوطہ لگایا اور اپنی چونچ میں لیا اور غائب ہو گیا۔ کس کا رزق کہاں چھپا ہوا ہے، کہاں اس نے رات گزاری۔ اس لیے عربی زبان کا مقولہ ہے نصیبک یصیبک، نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین، تیرا نصیب تجھے مل کے رہے گا خواہ وہ 2 پہاڑوں کے نیچے ہے۔ وما لا نصیبک لا یصیبک، جو تیرے نصیب میں نہیں ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الْيَدَيْنِ، خواہ تیرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہو۔ آپ نے کتنے ایسے قصے سنے ہوں گے
بس جی وہ کھانا کھا رہا تھا تو بس لقمہ ایک اس نے توڑا ہے اور منہ تک لے جا ہی نہیں سکا. کیوں؟ یہ اس کی قسمت میں لکھا نہیں تھا. اس حدیث کی روشنی میں یہ دوسری بات سمجھنا بہت ضروری ہے. کسی کو طعنہ دینا، کسی کے بارے میں فکر مند ہونا، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہلکان ہو جاتی ہیں مائیں. ڈاکٹرز کے سامنے 15 منٹ گفتگو صرف یہ ہوتی ہے، پتہ نہیں اس کو کھاتا ہی کچھ نہیں. ارے اللہ کی نیک بندی، یہ کیوں نہیں کہتی اللہ نے لکھا ہی نہیں تھا؟ اور دوسری روایت پہ اعتماد کر لو، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ. جو تمہیں نظر نہیں آتا کچھ کو اللہ تعالیٰ خود کھلاتے پلاتے ہیں، وہ تمہارے ہاتھوں سے کھانے پینے کا محتاج بھی نہیں ہوتا. اور تیسری بات اس حدیث سے ایک اور سمجھیے. ہم بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی کھانوں سے انسان کی صحت بنتی ہے. کھانا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، غذا کا اہتمام ہونا چاہیے. لیکن اگر دل میں یہ یقین ہے کہ غذا نہ کھائی موت واقع ہو جائے گی اور کمزوری ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ ہوگا. اللہ چاہے تو بغیر غذا کے بھی زندہ رکھے. مریم علیہ الصلاۃ والسلام جب اس کو حجرے میں بند کر کے زکریا چلے گئے تو کتنے دن وہ گزر گئے؟ اس کو کچھ کھانا دیا نہیں دیا؟ باپ نے تو اللہ نے دے دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف کھلایا نہیں، فرشتوں کے ذریعے پیش کروایا. باپ چونکہ نیک تھا، اور نیک باپ ایسے ہی ہوتے ہیں، جو ہی بے موسمہ پھل دیکھا تو سب سے پہلا سوال کیا، یا مریم انا لکی ھذا. گارڈین ہو اس کو بھی باپ کے درجہ رب البیت کہا جاتا ہے. انا لکی ھذا، مریم یہ تو بتاؤ یہ کہاں سے آیا؟ آج بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو، بچی کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہاں سے آیا. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی پوچھ لے تو بچہ اور بچی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، تم ہمیں چور سمجھتے ہو؟ یہ میری پاکٹ منی تھی، میں نے جوڑ کے رکھا ہوا تھا، اگر میں نے موبائل لے لیا ہے تو میرا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلایا. اور اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول پیش کیا ہے جو آپ کو فائدہ دے گا. جب انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے مقاصد پہ نظر رکھتے ہوئے کام کرتا ہے، اس کو بھوک ستاتی نہیں ہے، اس کو بھوک گھائل نہیں کرتی، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. ذہن مانتا نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا بندہ کام کرے اور تھکے نہ. بندہ کھانا بھی نہ کھائے اور بھوک بھی نہ لگے، ایسا ہو نہیں سکتا. لوگ کہتے ہیں عقل نہیں مانتی. عقل کو منوانا ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں. کس طرح؟ وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہونے کے اللہ کے پاس گئے. کسی ایک روایت میں تذکرہ ہے کہ انہوں نے کھانا کتنی مرتبہ کھایا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے. قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ. خضر علیہ الصلاۃ والسلام اور یوشع بن نون کٹھے سفر کیا.
خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور یوشع بن نون نے اکٹھے سفر کیا، اور نشانی کیا بتائی؟ مجمع البحرین، جہاں دو دریا آپس میں ملتے۔ کتنا پیدل چلے، کتنا پیدل چلے، تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ جب اصل ٹارگٹ سے آگے نکل گئے پھر تھکاوٹ کا احساس ہوا۔ کہتے ہیں آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، بہت تھکاوٹ ہوگی، کھانا لاؤ۔ کہا وہ تو مچھلی تو اس جگہ سے اپنے سیر کو جا چکی ہے، کہا وہیں تو جانا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت کیا ہے؟ فَلَمْ يَجِدْ مَسًّا مِّنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، اس وقت تک تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا جب تک اس جگہ سے تجاوز نہیں کیا جس کا حکم دیا گیا تھا۔ تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان ٹارگٹس کو اگر طے کر لیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، پھر یہ تھکاوٹیں، پھر یہ بھوک، یہ انسان کو پریشان نہیں کرتی۔ لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نصیب فرمائے، بعض لوگوں کے ہاں جوع قلب ہوتی ہے۔ جوع قلب سے مراد اتنی بھوک لگتی ہے، کھانا نہ دیا جائے کہتے ہیں بس فوت ہو گیا ہمیں، اور اگر کھانا سامنے رکھ دو 2-4 لقمے کھا کے فارغ، کھانا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ کتنا کھانا کھانا ہے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرغ اللہ عز وجل الى کل عبد من 5، اللہ تعالیٰ 5 چیزوں سے فارغ ہو چکے ہیں، اس کے بارے میں پریشان نہ ہوئیے۔ من اجلی، اللہ نے لکھ دیا ہے اس کی اجل کب آئے گی، موت کب آئے گی۔ ورزقی، اس کا رزق لکھ دیا ہے۔ واثری، اس کی زندگی کتنی ہوگی۔ ومضجعی، یہ کہاں سوئے گا، اس کی رہائش کہاں ہوگی، لکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، بس جی بڑے اچھے رہتے تھے، پتہ نہیں اللہ نے وہاں سے دھکا کیوں دے دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ دھکے دینے کے لیے، پیار کرنے کے لیے نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بس جی اچھا بھلا ہمارا تو سلسلہ بنا ہوا تھا، بس اب یہاں منتقل ہو گئے۔ لکھا یہ تھا کہ آپ نے یہاں رہنا ہے، اس میں حکمت ہوگی جس کی آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ ومضجعی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ مرے گا کہاں، کہاں کا انسان کہاں آگے فوت ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اتنی خوفزدہ ہوتے ہیں، تقدیر پر کمزوری ہوتی ہے ایمان میں، کہتے ہیں فلاں جگہ نہیں جانا موت نہ آ جائے، اور اللہ رب العزت کے فیصلے تو اٹل ہیں، اللہ موت دیتے ہی وہاں ہے جہاں لکھا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، کتنے لوگوں کے قصص آپ نے سنے ہوں گے کہ کتنے لوگ کسی دوسرے ملک میں رہتے ہوں گے، کہیں گے پاکستان نہیں جانا موت نہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو گھیر کے لاتا ہی پاکستان اور مارتا بھی یہاں ہی ہے۔ تو موت کی جگہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے، صحیح الجامع 100، سلسلہ صحیحہ 1221، اذا اراد اللہ قبض عبد، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی جان کو قبض کرنا چاہتے ہیں، بِأَرْضٍ، کسی زمین پہ
جعل له فيها حاجہ، اللہ تعالیٰ اس کی وہاں ضرورت رکھ دیتے ہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے جعل اللہ له الیہا حاجہ، اس بندے کی وہاں حاجت رکھ دیتے ہیں، وہ بھاگ کے جاتا ہے، نہیں میں نے جانا ہی جانا ہے. اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں ما جعل اللہ منیت عبد بأرض الا جعل له فيها حاجہ. اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اس کی موت رکھی ہے وہاں اس کی ضرورت رکھ دی، وہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، وہ اسی غرض سے جاتا ہے، موت آ جاتی ہے. اور ایک پل بھی لیٹ نہیں ہوتی موت. آج کل جتنے نئے نئے پڑھے لکھے ہیں، دانش مند سے دانش مند، یہ کہتے نظر آئیں گے بس وینٹیلیٹر پہ لے آئے ہیں تو اس کی جان بچ گئی ہے. وینٹیلیٹر بھی بچا سکتا ہے کسی کو، اس کی زندگی باقی ہوتی ہے. اگر اتار دیا وینٹیلیٹر سے، آف کر دیا، اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرشتہ بھیجا وہ وینٹیلیٹر سے ڈر گیا کہ یہیں کہیں یہ پائپ اتار کے مجھے نہ لگا دیں، اس لیے وہ دور کھڑا رہتا ہے کہ چلو میں انتظار کر لیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی ہے قرآن کی روشنی میں لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. ایک پل بھی پہلے یا بعد میں نہیں آتی موت، مقررہ وقت پہ. سیدنا سلیمان علیہ السلام بیٹھے تھے وزراء کے ساتھ. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قصہ لکھتے ہیں ملک الموت آ گیا. اچانک اس نے ایک وزیر کی طرف دیکھا تو وزیر کانپنے لگ گیا. یہ کیا؟ ملک الموت نے اپنا کام جو کرنا تھا وہ کیا اور وہ چلا گیا اور وزیر کانپ رہا ہے. کیا ہوا؟ کہتے بس مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. کہا کیوں؟ بس مجھے بوماس جزیرے میں پہنچا دیجیے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، تخت بنا، تخت پہ بیٹھا اور آنن فانن بوماس جزیرے میں پہنچ گیا. جو ہی وہاں پہنچا ملک الموت نے اس کی جان قبض کی اور فارغ. ملک الموت کی جب دوبارہ آمد ہوئی سیدنا سلیمان نے پوچھا اس دن آپ نے ایک نظر ڈالی وزیر صاحب پہ تو وہ کانپنے لگ گیا، وجہ کیا تھی؟ کہا میں نے دیکھا اس لیے کہ اس کا تو ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے، تو اس کی جان تو میں نے بوماس جزیرے میں جا کے قبض کرنی ہے، یہ یہاں بیٹھا ہے. میں مقررہ وقت پہ پہنچا، وہ موجود تھا، میں نے جان قبض کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کی جو تیسری قسم ہے تقدیر عمری، اس سے اللہ فارغ ہو چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں، قرآن مجید کو اگر غور سے پڑھا جائے جہاں بھی کوئی نیک عمل کا تذکرہ ہے نا وہاں رزق کا تذکرہ ہے. یہ اتنی گہری ایک بات ہے قرآن مجید کی. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. جہاں کو نیک عمل کا تذکرہ کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بے خوف بھی کیا ہے، تم نیکی کر کے دیکھو میں کھلاؤں گا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رزق دیتا ہوں، میری ذمہ داری ہے. بندہ کہتا ہے نہیں اللہ میاں آپ نہیں دیتے، میں کماتا ہوں، میری 10 انگلیوں کی کمائی ہے. ارے جس کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں وہ کہاں سے کھاتا ہے؟ یہ تقدیر پر ایمان لانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا فرغ اللہ من 4، اللہ تعالیٰ 4 چیزوں سے فارغ ہو چکے ہیں. من الخلق، پیدا بھی کر دیا،
والخلق والرزق والاجل، رزق بھی طے ہو گیا، زندگی بھی طے ہو گئی، والخلق، اور یہ بھی طے ہو گیا اس کا اخلاق کیسا ہوگا۔ صحیح الجامع 143۔ اس حدیث کی روشنی میں صحیح بخاری کی روایت آپ نے سنی ہوگی، خمس لا يعلمهن الا اللہ، 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی طرح سورۃ لقمان کے آخر میں جو آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چند چیزیں انسان نہیں جانتا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کسی کو آیت یاد ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے ہاں ہی قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش کو نازل کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے جو رحم مادر میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کو اس نے کیا کمانا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی جان نہیں جانتی اسے موت کہاں آئے گی۔ جب قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہیں، نہ جانے ترجمہ کرنے والے کیسا ترجمہ کرتے ہوں گے، اور حدیث کو پڑھتے ہیں تو بہت سارے سائنس پڑھنے والے اور آج کل کی ٹیکنالوجی کو دیکھنے والے بگلیں بجانا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، یہ کون سا چیلنج ہے، الٹرا ساؤنڈ بتا دیتا ہے۔ لیکن آپ اہل علم ہیں، آیت پہ اور حدیث پہ غور کریں، سمجھ آئے گی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ عندہ علم الساعہ، عندہ پہلے آیا ہے، علم الساعہ بعد میں۔ علم الساعۃ عندہ ہو سکتا تھا، لیکن تخصیص کی ہے اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ کسی کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی؟ لوگ 22 دسمبر 2012 کو چائے پانی لے کے امریکن گورے پاگل جو ہے پہاڑوں پہ چڑھ گئے کہ آج قیامت آ جانی، نہیں آئی، آخر بیچاروں کو واپس آنا پڑا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش کو اتارتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں تاکید کوئی نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی جان نہیں جانتی کل کیا کمائے گی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جان نہیں جانتی اسے موت کہاں آئے گی۔ تو پہلی چیز اور آخری 2 چیزوں میں تاکید آ گئی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کسی کو پتہ ہے کل میں کیا کماؤں گا؟ جس کمائی کے لیے دکان بنائی رات کو آگ لگ جاتی ہے۔ کسی کو پتہ ہے میں نے کہاں مرنا ہے؟ ان تینوں کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اور 2 میں اللہ تعالیٰ نے تاکید پیدا ہی نہیں کی، خبر دی ہے۔ اللہ بارش کو نازل کرتے اور وہ جانتے ہیں، کہتے اب تو محکمہ موسمیات بھی بتاتا ہے۔ چیلنج کیسا ہوا؟ لیکن اگر اس کی کنہ میں جائیں، اس کی دقت میں جائیں، تو اللہ رب العزت کو تو پتہ ہے بارش کے قطرے کتنے ہوں گے، کسی کو پتہ ہے کتنے گھنٹے بارش ہوگی، پھر یہ بارش نفع مند ہوگی کہ نقصان دہ ہوگی، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اگر اس کے بارے میں بھی دیکھا جائے، کسی کو پتہ ہے کہ جو بیٹا ہے یا بیٹی، اس کی عمر کتنی ہے، نیک ہوگا کہ بد ہوگا، خوبصورت ہوگا کہ بدصورت ہوگا، کامل ہوگا کہ ناقص ہوگا، وہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیکن تقدیر کا علم رکھنے والا جب قرآن اور حدیث کی نص پڑھ لیتا ہے، کہتا ہے بس میری عقل مانتی ہے یا نہیں، دنیا میں کوئی اور اصول اس وقت ایجاد ہو گئے ہیں یا نہیں، جو اللہ نے کہا ہے اس میں حکمت ہے اور ایسے ہی ہوگا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 159، سلسلہ صحیحہ 950،
لو ان ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. اگر بندہ رزق سے بھاگ جائے کہ میں نے نہیں لینا، جس طرح موت سے بھاگتا ہے، رزق پھر بھی اس کا پیچھا کرے گا جس طرح موت اس کا پیچھا کرتی ہے. اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا مال دیتے ہیں، ان کی خواہش نہ بھی ہو، وہ حدیث میں آتا ہے اتتہ الدنیا وہی راغمہ، اللہ تعالیٰ دنیا اس کے سامنے اس طرح لا کے کھڑی کر دیتے ہیں جیسے نکیل ڈالی ہوئی سواری کو کھڑی کر دیتے ہیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ اس کے لیے 3 شرطیں. من كانت همه الآخرہ، جس کا غم، جس کا فکر یہ ہو میری آخرت بن جائے. من كانت همه الآخرہ، آخرت جس کا غم بن جائے کہ میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام دیتے ہیں. جمع اللہ لہ شملہ، اس کی زندگی کو مرتب منظم بنا دیتے ہیں. اس کے ہر کام میں ایسی چارمنگ، اس کی شخصیت کی ایسی گرومنگ لوگوں کو نظر آتی ہے کہ اس جیسا کوئی انسان نہیں ہے. ترتیب عبادات کی، ترتیب اس کے معاملات کی، اور جمع اللہ شملہ، کوئی کام اس کا رکا نہیں رہتا. وجعل غناہ فی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اتنی غنا پیدا کر دیتے ہیں، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، جیب خالی ہو، مسکراتا پھرتا ہے. کہتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلف صالحین نے جب 2 محدثوں کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب وہ دونوں اللہ کی عبادت کے نکلے، کسی ایسی جگہ چلے گئے غار میں، دونوں کے پاس مال ختم ہو گیا. ایک دن گزرا، کھانے کو کچھ ملا ہی نہیں، کوئی بندہ ہی نہیں ملا. کیا کرے؟ وقت کے بادشاہ کو خواب آئی کہ اللہ کے 2 بندے فلاں جگہ پہ بھوکے بیٹھے، صبح ایلچی بھجوائے، بندے نظر ہی نہیں آئے. آخر دوڑتے دوڑتے پہنچے، دیکھا ایک اللہ کے ذکر میں مشغول اور دوسرا سجدے میں تھا، اور اشرفیوں کی تھیلیاں بھر کے ان کے پاس پہنچائیں. کہا تم پہلے یہ بتاؤ تمہیں یہاں آنے کا راستہ کس نے بتایا؟ کہا ہم کسی کو نہیں جانتے. بادشاہ سلامت کو خواب آئی ہے کہ وہ بھوکے بیٹھے ہیں، ان تک مال پہنچاؤ. اللہ رب العزت جو ہے اس کی ذات پہ یقین یہ اصل میں ختم ہو گیا. وجعل غناہ فی قلبی، اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا، تیسرا انعام، وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا ایسی اس کے پاس آتی ہے جیسے لغام ڈالی ہوئی سواری اس کے سامنے آ کے کھڑی کر دے، چلو سواری کرو. اسی طرح بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہوتی ہے، لوگ دنیا کے پیچھے ہوتے ہیں، دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے. اور ایسے لوگ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. پھر کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ میں دیکھوں میں کامیاب ہوں کہ نہیں کامیاب. جو اللہ کے ہاں کامیاب ہے اس کو باقی کامیابیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے جب انسان دوڑتا ہے تو اس کا سایہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے. اگر کھڑے ہو کے رک کے دیکھیں نا سایہ ہے کہ نہیں ہے، تو سایہ بھی رک جاتا ہے، کامیابیاں بھی رک جاتی ہے. اس لیے انسان کو دیکھنا چاہیے میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، اور وہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے ہر معاملے میں بالکل مطمئن، جو میرے رب نے کیا ٹھیک کیا، اسی میں خیر ہے. جو میرے رب نے فیصلہ کر دیا اسی میں بہتری ہے. لیکن اگر یہ غم چینج ہو جائے، من كانت همه الدنیا، جس کا غم دنیا کا بن جائے. دنیا کا غم کیا ہے؟ کیا بنے گا؟ بچے جوان ہو گئے، کیا بنے گا؟ زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی، مقبرہ تو بنانا ویسے جائز نہیں، کیا بنے گا؟ کیسے ان کے معاملات ہوں گے؟ اور بعض لوگ
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے یا اللہ ایسے مال سے محروم کر دے ہمیں، اور ہمیں نہ ایسا مال دے جو مصیبت بن جائے۔ بینک بیلنس ہوں گے اور رونا کس بات کا ہے؟ یہ کیسے کام بنے گا؟ بچے تو 5-6 ہو گئے ہیں، تو ان کا کاروبار کیسے سٹینڈ ہو؟ اور ڈاکٹر کے پاس پہنچ چکے ہیں، غم کیا ہے؟ بچوں کے کاروبار کیسے کھڑے ہوں گے؟ اور بعض لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں، اتفاق سے ایک شخص آ کے کہتا ہے قاری صاحب دعا کریں بہت نقصان ہو گیا۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے انسان کو دکھ تو ہوتا ہے کہ ایک مسلمان بھائی کا نقصان ہوا ہے۔ تو میں نے ویسے پوچھ ہی لیا کہ محترم وہ نقصان کیسے ہوا اور کتنا ہوا؟ کہتے ہیں کیا بتاؤں، 35 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ میں نے سمجھا کہ 35 لاکھ بہت بڑی قیمت ہے ایک عام آدمی کے لیے۔ تو میں نے کہا کیسے ہوا؟ کہتے ہیں پچھلے سال 1,85,00,000 پروفٹ آیا، اس سال صرف 1.5 کروڑ پروفٹ آیا۔ اعوذ بوجہ اللہ الکریم۔ دنیا کے نشے میں جو دھت ہو جائے، آخرت کا اسے کوئی خیال نہ ہو، 3 سزائیں ملتی ہیں۔ فرق اللہ علیہ شملہ، اس کے معاملات کو اللہ توڑ پھوڑ دیتے ہیں، متفرق کر دیتے ہیں۔ بیچارہ صبح کو کہیں جا رہا ہے، شام کو کہیں ڈیوٹی ہے، معاملات اس کے قابو میں آتے ہی نہیں ہیں۔ معاملات قابو کیسے ہیں؟ قابو تو اللہ نے کروانے۔ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، بینک بھرے ہوئے ہیں لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ہی پٹی چل رہی ہوتی ہے بریکنگ نیوز کی، فقیری 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 آ جائے گی، کیا بنے گا؟ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، پٹی اس کو ایک نظر آتی۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، لیکن ملے گا اس کو پھر بھی وہی جو اللہ نے لکھا ہے، جو مرضی زور لگا لے۔ اس لیے قرآن نے بہت اچھے فیصلے کیے ہیں۔ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا، جس بندے کو بدظنی ہوگی ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو آسمان کی طرف ایک رسی باندھے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اس رسی کے ساتھ لٹکتا ہوا آسمان کی طرف غصے میں آ کے چڑھے، اور جب آدھ آسمان میں جائے نا تو خود ہی رسی کو کاٹ لے۔ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، جب آ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوگا پھر اپنے آپ سے پوچھے غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے؟ اب مل گیا جو لینا تھا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بدظن ہونا، یہ تو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کرنا ہے۔ اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جو آج کل کے معاملات اس روایت کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ایک دور تھا لوگ بینک جاتے اور پتہ لگ جاتا، ہاں جی کیا اس وقت سٹیٹس ہے، سٹیٹمنٹ مل جاتی۔ پھر لوگ گھر میں کمپیوٹر لا کے رکھ لیا، وہاں بیٹھ کے چیک کرتے ہیں اس بینک میں کتنے پڑے ہیں، اس بینک میں کتنے پڑے ہیں۔ اب پھر اس سے بھی آگے لوگ اب آرام سے موبائل کھولتے ہیں، وہاں بیٹھے چیک کر لیتے ہیں کہ اس بینک میں میرے پاس اتنا مال پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نظام رکھا ہے، من اراد ان يعلم ما له عند اللہ فلینظر ما للہ عندہ۔ اگر کسی نے یہاں بیٹھے بیٹھے یہ چیک کرنا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا ہے، تو اس کو چاہیے اپنے دل سے پوچھے یہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی کتنا ہے، اتنا ہی اس کا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔